صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کی راہ سے روکتے، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہیں. اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو خلوص للہیت اختیار کرنے اور کفار و مشرکین کی طرح ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے، اترانے، غرور کرنے، تکبر کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس واقعے کی مثال دی ہے وہ جنگ بدر کا ہی واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں جب کفار و مشرکین مکہ شریف سے نکلے، ابو جہل کی سرکردگی میں یہ قافلہ روانہ ہوا اور مقام جحفہ میں جب پہنچا تو ابو جہل کو دو قاصد ملے. ایک قاصد تو ابو سفیان کا تھا. اس نے کہا میں ابو سفیان کا پیغام لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور یہ پیغام ہے ان کی طرف سے کہ ان کا قافلہ مکہ شریف پہنچ گیا ہے، سامان بھی خیریت سے ہے اور مال و اسباب تمام کا تمام سب خیریت سے مکہ پہنچ چکا ہے، لوگ بھی پہنچ چکے ہیں. اب تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم مکہ شریف واپس پہنچ جاؤ. دوسرا قاصد جو اس کو ملا تو اس کا ایک گہرا دوست تھا، اس کا نام تھا حشاب کنانی. اس نے اپنے بیٹے کو بہت سارے تحفے تحائف مال و اسباب کے ساتھ ابو جہل کے پاس بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر ضرورت ہو تو میں اپنی بہت ساری فوج تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں تاکہ تمہاری مدد حاصل ہو اور تم کو اور زیادہ قوت جبر حاصل ہو. تو دوسرے کا تو اس نے یہ جواب دیا اس کا کہ اس سے کہہ دینا حشاب کنانی سے کہ مکہ کے لوگوں کے پاس بہت سارا مال و اسباب ہے، لوگ بھی بہت ہیں، اور مسلمانوں کو نپٹنے کے لیے ہم ہی کافی ہو جائیں گے. یہ اس نے اپنے گہرے دوست کو لکھ کے بھیجا. پھر دوسرا جو قاصد تھا ابو سفیان کا تو کہنے لگا کہ ہم مکہ کے اور عرب کے سرداروں میں سے آتے ہیں، بہادر لوگوں میں سے ہم آتے ہیں. ہماری شان نہیں ہے کہ جب ہم نکلے تو واپس جائیں. ہم بدر میں جائیں گے، بدر میں جا کے ہم وہاں پہ جو میلہ لگتا ہے، اس سال جو میلہ لگنے والا ہے وہ خون کا میلہ لگنے والا ہے، اور ہم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے شراب پیئیں گے، کباب کھائیں گے، اور ہم نے اپنے ساتھ کچھ ناچ گانے والیوں کو رکھ لیا ہے اور ان کو نچائیں گے اور نچانے کے بعد ہم جشن منائیں گے. یہ ابو سفیان سے کہہ دینا کہ تم بھی اس میں اب قافلے میں شامل ہو جاؤ، اور یہ جو نظارہ ہوگا بہت دیدہ زیب ہوگا، اس لیے تم کو اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے، مس نہیں کرنا چاہیے. ان سے کہو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے. یہ اس نے کیا ہے لکھ کے بھیجایا. اب میدان بدر میں پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں اور آپ کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اور ان لوگوں نے کہا تھا شراب پئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے خون کی شرابیں پلا دی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کباب کھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گوشت کو پرندوں کو کھلایا، جانوروں درندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کو کھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ تو یہ جو لوگ نکلے تھے بہت اطراء کے غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ نکلے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ فرما رہا ہے، اور ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے اور لوگوں کے دکھانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ میں قرآن شریف، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر نہ چلو۔ زمین پہ اکڑ کے چلنے والے، یہ تکبر غرور کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جہنم کو بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اطراء کے نکلے تھے، وریاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے، دکھاوا کر رہے تھے کہ دیکھو ہم جائیں گے اور فتح ہماری ہوگی، ہم مسلمانوں کو یوں ہی نپٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، پھر ہمارا کیا بول بالا ہوگا، کیا نام ہوگا ہمارا۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے نکلے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب کامیاب ہوں گے تو جو مدینہ شریف کے مسلمان ہیں وہ ہماری کامیابی کو دیکھ کے اسلام سے پھر جائیں گے، واپس اپنے دین میں آ جائیں گے، ہمارے دین میں آ جائیں گے۔ پھر ان کا یہ بھی دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب ہم کو کامیابی ملے گی تو دوسرے عرب کے جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں یا دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ہماری کامیابی کو دیکھ کے اسلام قبول کرنے سے اپنے آپ کو روک دیں گے۔ یہ ان کا مقصد تھا، دو مقصد۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتا ہے وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لوگ نکلے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان کے سب کام اللہ کے قابو میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا تھا اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمت عملی سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم